حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں ایک دن شیر اور بھیڑیا اور لومڑی شکار کے لیے پہاڑ پر پہنچ گئے تاکہ مل جل کر کوئی شکار گرفت میں لائیں۔ شیر کے لیے شکار میں بھیڑیے اور لومڑی کو ساتھ لینا باعث عار ہے، لیکن ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو ساتھ رکھا، جیسے چاند کو ستاروں کے درمیان شرم آتی ہے، لیکن مہربانی سے ان کے ساتھ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھیوں سے مشورہ کرنے کا حکم ہوا، حالانکہ ان کی رائے کے سامنے بھلا کسی اور کی رائے کی کیا حیثیت ہے۔ جب شیر اور بھیڑیا اور لومڑی شکار کے لیے گئے تو انہوں نے ایک گائے اور ایک بکرا اور ایک خرگوش شکار کیا۔ ان میں بھیڑیے اور لومڑی کی خواہش تھی کہ یہ انصاف سے تقسیم ہو۔ شیر پر ان کے دونوں کے لالچ کا اثر پڑا۔ جو شخص اسرار کے میدان کا شیر ہے وہ جانتا ہے کہ جو کچھ کوئی دل میں سوچتا ہے۔ خبردار اے وسوسوں کے عادی دل، اس کے سامنے برے خیال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ۔ وہ تیرے دل کی حالت کو جانتا ہے، لیکن پردہ پوشی کرتا ہے اور مسکراتا ہے۔ شیر کو جب ان کے دل کے وسوسے معلوم ہوئے تو انہیں کھل کر نہ بتایا، اور شیر نے کہا کہ اے بھیڑیے، انصاف کی رسم تازہ کر اور اس شکار کو تقسیم کر دے۔ تقسیم کرنے میں تو میرا قائم مقام بن جا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں کتنا جوہر ہے۔ بھیڑیا بولا، یہ گائے آپ کا حصہ ہے، کیونکہ آپ بڑے ہیں اور شہزور بھی ہیں۔ بکری میری ہے، کیونکہ میں متوسط ہوں، اور خرگوش لومڑی کا ہے۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، کیا بکتا ہے؟ جب میں موجود ہوں تو میرے تیرے کی کیا بات کرتا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے تو خود کو دیکھتا ہے، آگے آ۔ جب بھیڑیا آگے آیا تو شیر نے اسے پنجہ مارا اور پھاڑ ڈالا، اور سزا میں اس کی کھال کھینچ لی، اور کہا، جب میرا دیدار تیری خودی نہ مٹا سکا اور تو نے میرے سامنے خود کو فانی نہ کیا تو تجھے قتل کر دینا ضروری ہے۔ اگرچہ عنایت فرمائی کو میں غالب رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی انصاف کو بھی ترجیح دیتا ہوں۔ سوائے اللہ کی ذات کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، تو جو کوئی اپنی ذات کو ذات باری تعالیٰ میں فنا کر دے وہی بچے گا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب شیر نے بھیڑیے کو مار ڈالا تو دوری سرداری کے تصور کو ختم کر دیا۔ حاکم مطلق کے سامنے مردہ بن جانا چاہیے۔ پھر شیر نے لومڑی کا رخ کیا اور بولا، شکار کو تقسیم کر دے۔ لومڑی عاجزی سے بولی، یہ نیل گائے آپ کا ناشتہ ہے، بکری دوپہر کے لیے اور خرگوش شام کی یخنی کے لیے۔ شیر بولا، اے لومڑی، تو نے انصاف کو روشن کر دیا، تو نے ایسا انصاف کہاں سے سیکھا؟ وہ بولی، اے دنیا کے بادشاہ، بھیڑیے کے حال سے۔ شیر بولا، جب تو مجسم ہمارے لیے ہو گئی ہے تو ہم ہو گئی ہے، ہم تیرے ہیں اور یہ سب شکار تیرے لیے ہے۔ جب تو نے بھیڑیے کے حال سے عبرت حاصل کر لی ہے تو لومڑی نہیں بلکہ میرا شیر بن گیا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو عبرت حاصل کر لے۔ لومڑی نے شکر کیا کہ مجھے شیر نے بھیڑیے کے بعد بلایا۔